بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ میں اپنی جانب سے اور اپنے مہمان مولانا ذیشان حیدر صاحب قبلہ کی جانب سے آپ کی خدمت میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ ناظرین، چونکہ ہم تاریخ کی مناسبت سے پروگرام کرتے ہیں اور آج چونکہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہے، اس لیے آج ہم امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ پر اپنے مہمان کے ساتھ تبادلہ خیال کریں گے۔ تو آئیے پھر اپنی بات کو شروع کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، آپ کا ہم اپنے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ کو بھی اپنی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اب بغیر کسی تمہید کے میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اپنے ناظرین کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام امامت کی دوسری کڑی ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے نواسے ہیں۔ حضرت کی ولادت کی جو تاریخیں بیان کی گئی ہیں، مرحوم شیخ عباس قمی نے منتہی الاعمال میں یہ بات نقل کی ہے کہ ہجرت کے تیسرے سال امام حسن علیہ السلام کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی، اور جب آپ کی ولادت ہوئی تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے بچے کو رسول اکرم کے حوالے کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی سے کہا کہ آپ نے اس کا بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا۔ تو یہی بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی خدا کے اوپر سبقت نہیں کر سکتا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ جناب جبریل نازل ہوئے، اور جناب جبریل نے کہا کہ پروردگار کا حکم یہ ہے کہ اپنے اس نواسے کا نام آپ جناب ہارون کے بیٹے شبر کے نام پہ رکھے۔ تو رسول اکرم نے کہا چونکہ شبر ایک عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا ترجمہ عربی میں حسن ہوتا ہے، تو پروردگار کے حکم سے امام حسن علیہ السلام کا نام رکھا گیا، اور پہلی غذا جو امام حسن علیہ السلام کو ملی وہ رسول اکرم کی دہان اقدس سے حضرت نے اپنی زبان امام حسن کو چسائی، اور وہاں سے حضرت کے رزق کا آغاز ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ جس نے بچپنے میں سب سے پہلے رسول کی زبان چوسی ہو، اس کے کمالات، اس کے فضائل کا کیا کہنا۔ جناب امام حسن علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں شاید ہم کو اتنی معلومات نہیں ہے، ہم نے فراہم بھی نہیں کی، لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہے۔ یہ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں ہم ان کی زندگی کے ان گوشوں کو بیان کریں کہ جو عام طور سے بیان نہیں ہوئے ہیں۔ مولانا صاحب، یوں تو ہم جانتے ہیں کہ وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، مسجدوں کے خطبے میں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہا جاتا ہے۔ یوں تو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان دونوں نواسوں کو بہت پیار کرتے تھے، دونوں کو بچپن میں اپنے کندھے کے اوپر لے کر گھماتے تھے، ان کے لیے ناقہ بن جاتے تھے۔ یہ بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک جو گوشہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے علم کے سلسلے میں کیا کیا ہے، وہ میں چاہوں گا کہ ان کے علم کے سلسلے میں سب سے پہلے لوگوں کو بتانے کی زحمت گوارا کریں۔ اہل بیت علیہ السلام کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے جس کے پاس جو علم ہے وہ لدنی علم ہے، یعنی پروردگار عالم نے مستقیماً ان کو
اپنے خزانے قدرت سے علم عطا کیا ہے. یہ کہیں جا کے سیکھتے نہیں ہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہے، انہوں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے. ان کے بابا کا لقب ہی باب مدینۃ العلم ہے. تو ظاہر ہے کہ جس کا باپ علم کے اس منزل پہ فائز ہوگا، اس کا بیٹا بھی اسی منزل پہ فائز ہوگا. چونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام ائمہ ہمارے صفات میں تک برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے. اگر امام علی کے پاس علم کا وہ خزانہ ہے تو وہ منتقل ہوا ہے امام حسن تک، وہ آخر تک گیا ہے. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر اس طرح کی گفتگو نہیں ہوتی ہے، میں انشاءاللہ ناظرین کے لیے 2-3 مورد بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنی زندگی میں علمی مسائل کو کس طرح سے حل کیا، وہ بھی سارے مسائل قرآن کی نظر سے، چونکہ یہ اہل قرآن ہے، ان کا علم قرآنی علم ہے. مسجد نبوی ہے، وہاں مختلف درس ہو رہے ہیں، مختلف لوگ درس قرآن دے رہے ہیں. انہی درسوں میں سے ایک درس امام حسن علیہ السلام کا بھی ہے. ایک شخص مدینے میں وارد ہوتا ہے، اس مسجد میں آتا ہے اور اس کے پاس ایک سوال ہے. وہ ایک درس کے قریب جاتا ہے جہاں مدرس درس دے رہا ہوتا ہے، جہاں ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے. وہ پوچھتا ہے کہ ہم کو قرآن کی ایک آیت کے بارے میں پوچھنا ہے. لوگوں نے کہا کہ پوچھیے، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا قرآن میں آیا ہے شاہدین و مشہود. اس شاہد اور مشہود سے کیا مراد ہے؟ کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ تو جس انسان سے، جس مدرس سے، جس استاد سے پوچھا، اس نے کہا شاہد سے مراد روز جمعہ ہے اور مشہود سے مراد روز عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ. لیکن یہ پھر چونکہ یہ علم کی تلاش میں آیا تھا اور مطمئن نہیں ہوا، یہ دوسرے گروپ کے پاس گیا جو دوسرا وہاں پہ درس ہو رہا تھا. وہاں پوچھا تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ شاہد سے مراد روز جمعہ ہے اور مشہود سے مراد عید قربان ہے. اسی مسجد کے کونے میں امام حسن علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کو درس قرآن دے رہے تھے. تو یہ شخص امام حسن کی طرف متوجہ ہوا اور وہاں جا کے پوچھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے یہ بیان کریں کہ شاہد اور مشہود سے مراد کیا ہے. تو امام حسن علیہ السلام چونکہ علم قرآن مکمل طور پہ رکھتے ہیں، قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا ہے، انہوں نے لوح محفوظ پہ قرآن کو پڑھا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ شاہد سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مشہود سے مراد روز قیامت ہے. تو چونکہ وہ واقعی علم کا پیاسا انسان تھا، اس نے کہا کہ دلیل کیا ہے اس کی، آپ کی کیا بات ہے، کس دلیل سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اکرم مراد ہے اور روز قیامت ہے؟ تو حضرت نے ایک آیت پڑھی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. رسول اکرم سے متعلق آیت ہے کہ جس میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو شاہد اور بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. کہ یہ شاہد سے مراد رسول اکرم ہے. اور ایک جگہ پہ قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے مختلف نام ہیں. یوم الحسرہ قیامت کو کہتے ہیں، یوم التغابن کہتے ہیں، یوم تبلی السرائر کہتے ہیں قیامت کو. اسی میں سے ایک نام ہے یوم مشہود، یعنی جس دن جو ہے وہ سب کی گواہیاں وہاں پہ موجود ہوں گی. تو ان 2 آیتوں کے ذریعے سے اس نے امام حسن علیہ السلام نے اس آیے شاہد و مشہود کی تفسیر کی. اس وقت اس انسان نے جو بظاہر نہیں پہچانتا تھا کہ یہ وقت کے امام ہے، لیکن جب جواب قرآن سے ملا تو اس نے یہ آیت پڑھی، واللہ عالم حیث یجعل رسالتہ. پروردگار بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو، اپنی امامت کو، اپنے منصب کو کہاں قرار دے. مولانا صاحب میں چاہوں گا کہ اور مزید فائدہ ہمارے ناظرین تک پہنچے، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ امام حسن علیہ السلام کی علم کے سلسلے میں اور کچھ بتانے کی زحمت گوارا کریں. مثلا ایک موقع پہ امام علی علیہ السلام اپنے بیٹے سے سوال و جواب کر رہے ہیں. عموماً دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے سے سوال پوچھتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے علم کو ناپنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے، یا اس کی کیپیسٹی علم کی، اس کی صلاحیت کو بڑھانا چاہتا ہے. لیکن یہاں پر امام علی نے امام حسن علیہ السلام سے کچھ سوال کیے. وہ سوال اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ امام علی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو یہ چیز آتی کہ نہیں. ان کو پتہ ہے کہ امام ہے، اس کے پاس علم لدنی ہے. دنیا کو بتانا چاہتے ہیں امام علی علیہ السلام کے امامت بچپنے میں ہو پھر بھی اس کے پاس وہی علم ہوتا ہے، امامت جوانی میں ہو تو اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے، وہ عمر کے آخری حصے میں ہو پھر بھی اس کے پاس علم لدنی ہوتا ہے. امام امیر مومنین علیہ السلام نے پوچھا، بیٹا یہ بتاؤ کہ فمل کرم، کرم کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم بولتے ہیں کہ کریم، کریمہ، تو کرم کسے کہتے ہیں؟ اس وقت امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا کو جواب دیا کہ کرم اس کیفیت کا نام ہے کہ اگر کسی کو کسی چیز کی حاجت یا ضرورت ہو
تو اس سے پہلے کہ وہ اپنی حاجت یا ضرورت کو کسی کے سامنے پیش کرے، انسان پیش کرنے سے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ دیکھیے یہاں پہ فرق ہے، ایک وقت انسان کسی کی حاجت کو پورا کر رہا ہے جب وہ اس کے پاس آ رہا ہے کہ ہم کو مثلا پیسے کی ضرورت ہے، ہم کو کسی کام کی ضرورت ہے۔ حاجت کے طلب کرنے کے بعد جو حاجت پوری کی جاتی ہے تو حاجت پوری کرنے والے کو سخی کہتے ہیں۔ لیکن جو انسان حاجت کے طلب کرنے سے پہلے ہی یہ سمجھ لے کہ اس کو اس چیز کی ضرورت ہے اور اس کے طلب کو پورا کر دے تو ایسی صورت میں اس کو کرم کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ کرم ہے کہ انسان کسی کی حاجت کو طلب کرنے سے پہلے ہی اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ مروت جسے جوان مردی کہتے ہیں، مروت کسے کہتے ہیں، مروت کیا چیز ہے؟ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ مروت کہتے ہیں انسان اپنے دین کا تحفظ کرے، دین کی حفاظت کرے۔ دیکھیے یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جانا جوان مردی ہے، کسی کو نقصان پہنچا دینا یا اپنے پاور یا اپنے پوسٹ اور یا مقام کا اپنا یا منصب کا اپنا استعمال کرنا جوان مردی نہ۔ جوان مردی یہ ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کرے، یعنی وہ فرائض، وہ واجبات جو اللہ نے ہمارے لیے معین کیے ہیں ہم اس کے اوپر عمل کر کے اپنے دین کو بھی محفوظ رکھیں اور دوسروں کو دین کی طرف بلائیں تاکہ ان سب کے دین بھی محفوظ رہیں۔ اسی کا نام ہے ایک بہترین معاشرہ۔ جب تک معاشرہ بہترین نہیں بنے گا انسان اس معاشرے میں منزل تکامل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام ایک بہترین تعریف کر رہے ہیں کہ جوان مردی اور دلیری اور مروت یہ ہے کہ انسان اپنے مذہب کو، اپنے دین کو محفوظ کرے اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، اور دوسروں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر کے اس کے دین کو بھی محفوظ کرے۔ اور تیسرا سوال جو آخر میں پوچھا امام علی علیہ السلام نے، بیٹا سداد اور محکم کسے کہتے ہیں جو قرآنی اصطلاح یا قرآن میں استعمال کیا گیا ہے؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بابا کسی نے اگر ہمارے ساتھ برائی کی ہے تو اس برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ محکم اور سداد ہے۔ یہ ایک پیغام ہے اہل بیت علیہ السلام کا، امام حسن علیہ السلام کا، کہ ضروری نہیں ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم اس کے ساتھ بھی برائی کرو۔ برائی کا بدلہ اگر تم اچھائی سے دو گے تو ایک دن وہ تمہارا قائل ہو جائے گا، تم کو ماننے لگے گا، تمہارے مذہب کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور یہ دین و مذہب کی سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ انسان برائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے دے۔ سبحان اللہ۔ مولانا صاحب یوں تو امام حسن علیہ السلام کے بہت سے کارنامے ہیں، لیکن ان کا جو کارنامہ ہے بہت مشہور وہ صلح حسن ہے کہ اس صلح سے انہوں نے جو ان سے حکومت مانگ رہا تھا اسے پوری طریقے سے بے نقاب کر دیا۔ میں چاہوں گا اس صلح حسن کے سلسلے میں ہمارے ناظرین کو بتانے کی زحمت گوارا کریں۔ امام حسن علیہ السلام کے کارناموں میں سے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس پہ سب سے زیادہ ان کی زندگی کے بارے میں بحث ہوتی ہے اور کتابیں لکھی گئی ہیں، مقالے لکھے گئے ہیں، وہ امام حسن کا وہ کارنامہ ہے جسے صلح امام حسن کہتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد جو حکومت امام حسن تک آئی اور جو مسائل مدینے میں اور عالم اسلام میں پیش ہوئے وہ انتہائی سنگین مسائل تھے، جہاں امیر شام نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کو بھی ان کے بابا کی طرح بدنام کیا جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ ابتدا صلح سے ہوئی ہے، پہلے لشکر کی آمادگی ہوئی، جنگ کی آمادگی ہوئی، اعلان ہوا، مدینے میں اعلان ہوا، لوگ جمع ہوئے امام حسن کے قیادت میں جنگ کرنے کے لیے امیر شام سے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ امیر شام کے پاس دولت بے انتہا تھی اور اس دولت کو زیادہ تر اس نے اہل بیت کے خلاف خرچ کیا۔ یہ جنگ کا پورا ماحول بن چکا تھا، امام حسن نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن معاویہ نے اپنے پیسے کے ذریعے اول تو امام کے لشکر میں بغاوت پیدا کی، اپنے لوگوں کو بھیجا، کچھ لوگوں کو خریدا اور انہوں نے امام حسن کے خلاف باتیں کرنا شروع کی۔ حد یہ ہے کہ خود حضرت کے جو بڑے کمانڈرز تھے ان کو خرید کے اپنی طرف بلا لیا۔ تو ایسی صورت میں امام حسن علیہ السلام اگر جنگ کے لیے نکلتے ہیں تو خود کی بھی جان خطرے میں ہے اور تشیع کی بھی جان خطرے میں تھی۔ یہ پورا ایک نقشہ بنایا گیا تھا امیر شام کی طرف سے، جس نقشے میں اہم کردار عمرو عاص نے نبھایا تھا۔ حالانکہ عمرو عاص اس وقت مصر میں تھا، لیکن وہاں سے اس نے ایک ایسا نقشہ بنایا تھا کہ اس طرح سے بغاوت کرنا ہے،
امام حسن کے لشکر میں ہی کچھ لوگ باغی ہوں گے جو امام حسن کے اوپر حملہ کریں گے اور ان کو شہید کر دیں گے۔ یہ کہا جائے گا کہ خود ان کے لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، لیکن امام حسن کی حکمت عملی ہے کہ جب دیکھا کہ ہمارے کمانڈر ہم سے دور ہو گئے، ہمارے جو فوجی ہیں وہ باغی ہو گئے، تو حضرت نے امیر شام کو صلح کرنے پہ مجبور کیا اور ساری شرائط اپنی طرف سے لا کے رکھی ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ امیر شام نے بعد میں ان شرائط کو قبول نہیں کیا، لیکن اسلام میں دھوکہ دینا حرام ہے کہ کسی کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر کسی کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کوئی دھوکہ کھا رہا ہے، تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ امام حسن کو اس نے دھوکہ دیا، شرائط کو قبول کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور اس میں بہت بیسک شرائط امام حسن علیہ السلام نے رکھے کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو اپائنٹ نہیں کرے گا، کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا، کسی کو جانشین نہیں بنائے گا۔ عالم اسلام میں جو علی اور اولاد علی علیہ السلام کے اوپر طعن و طنز ہو رہے ہیں اور جو باتیں ان کو کہی جا رہی ہیں، جو برا بھلا کہا جا رہا ہے، وہ اس کے بعد بند ہو جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام حسن کسی کو یہ خیال نہیں، یہ گمان نہیں تھا، یہ خیال نہیں تھا کہ جنگ کی جگہ پہ صلح ہو جائے گی، خاص کر کے وہ انسان جو مصر میں بیٹھا ہوا تھا، عامر یاس، جو اپنے کو بہت چالاک اور بہت زرنگ سمجھتا تھا، وہ کہہ رہا تھا یا امام حسن مارے جائیں گے یا ان کو جنگ کرنا ہوگی۔ لیکن جب عامر یاس تک یہ خبر پہنچی کہ حسن ابن علی نے امیر شام سے صلح کی اور امیر شام اس صلح کے اوپر راضی ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ اس کو اٹیک آ گیا۔ تو یہ حکمت ہوتی ہے امام کی۔ امام اپنے حکمت عملی سے اپنی حفاظت بھی کرتا ہے اور اپنے چاہنے والوں کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور اگر خدا شاہد ہے کہ اگر یہ صلح کا نظام قائم نہ ہوتا تو شاید کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اتنے لوگ نہیں آتے۔ گویا 10 سال کے عرصے میں امام حسن نے اپنے بھائی کے لیے کربلا تیار کر کے دے دی۔ مولانا صاحب، ایک بہت اچھی بات ہے کہ ایک الزام شیعوں کے اوپر لگ جاتا ہے کہ صاحب امام حسن کے جو ساتھ کے لوگ تھے انہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ یہ ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں کہ کنفیوژن کریٹ کیا گیا۔ اب میں یہ چاہوں گا اس کنفیوژن کو ختم کرنے کے لیے کہ اس بات کو بیان کیا جائے کہ بھائی حضرت علی کی فوج میں 2 طرح کے شیعہ تھے۔ ایک وہ تھے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، دوسرے وہ تھے جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے۔ چوتھی خلافت میں وہ جو تینوں خلافت کو مانتے تھے وہ سب کے سب ساتھ میں آ گئے تھے۔ تو انہی لوگوں نے دھوکہ دیا، نہ کہ جو پہلے کیا نام ہے جو شروع سے شیعہ تھے، جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے یا امام حسن کو دوسرا امام مانتے تھے، ان لوگوں نے دھوکہ نہیں دی۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسن کے ساتھی ٹوٹ گئے اور اس بات کو کہہ کر ان کے اوپر چوٹ پہنچائی جاتی تھی۔ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی وضاحت کرنے کی زحمت گوار۔ دیکھیے، اس سوال کے جواب کے لیے تھوڑا سا ایک مقدمہ پیش کرنا بہت ضروری ہے کہ اس زمانے میں جو شیعہ جو نام لیا جاتا ہے کہ شیعہ، تو دیکھنا پڑے گا کہ شیعہ کس قسم کے شیعہ تھے۔ 2 طرح کے شیعہ وہاں پہ مشہور تھے۔ شیعہ عثمانی جو خلیفہ ثالث کو خلیفہ مانتے تھے اور اس بات کے قائل تھے کہ خلیفہ بنانے کا اختیار انسانوں کے پاس ہے، اور شیعہ علی جو اس بات کے قائل تھے کہ اصلاً امامت و خلافت یہ وہ منصب ہے جو پروردگار کے اختیار میں ہے، انسان نہیں بنا سکتا اس کو۔ تو یہ جو تاریخ اسکول ہے، آف تھاٹ تھا، ہاں، ایک انسانوں کے بنائے ہوئے خلیفہ کو مانتے تھے اور ایک اللہ کے بنائے ہوئے۔ شیعہ دونوں تھے لیکن 2 حصے میں تقسیم تھے۔ ان کو کہا جاتا تھا شیعہ عثمانی، ان کو کہا جاتا تھا شیعہ علی۔ اور یہ اصطلاح آپ کو کربلا کے میدان میں بھی مل جائے گی کہ امام حسین علیہ السلام نے جب لشکر کو خطاب کر کے کہا ہے تو شیعہ عثمانی یا شیعہ ابو سفیانی کہہ کے یہ خطاب کیا ہے۔ تو 2 راستے ہیں۔ حضرت کے لشکر میں دونوں طرح کے لوگ تھے۔ کچھ مطلب پرست تھے، وہ اپنا خلیفہ سمجھ کے آ گئے تھے کہ جب ان کو خلیفہ مان لیں گے، ان کے پاس بیت المال ہے تو یہ ہم کو پیسہ دیں گے۔ لیکن جو واقع 5واں خلیفہ ماننے والے جو تھے انہوں نے وہ کیا تھا، ہاں، وہ اس طرح کے لوگ غداری کی تھی، نہ کہ دوسرا خلیفہ ماننے جو لوگ امام علی کو یا امام حسن کو اللہ کی طرف سے سمجھتے تھے کہ اللہ نے ان کو منسوب کیا ہے، انہوں نے کبھی بھی بغاوت نہیں کی۔ اصل سوال نہیں پیدا ہوتا بغاوت کرنے کا، کیونکہ ان کے لیے تو یہ حجت ہے کہ امام اگر کہتا ہے کہ جنگ کرو تو ہم جنگ کریں گے، امام کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ تو ہم گھر میں بیٹھ جائیں گے۔ تو ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ فقط ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو خلیفہ کو دنیاوی خلیفہ مانتے ہیں۔ ان کے
کے پاس جب پیسہ آ جاتا ہے، ان کے پاس جب درہم و دینار کی پیشکش ہوتی ہے تو وہ امام حسن کو چھوڑ کے امیر شام کی طرف چلے جائیں گے۔ تاریخ کی یہ ایک حقیقت ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ اصطلاح بہت مشہور ہے، شیعہ عثمانی اور شیعہ علی۔ تو جن لوگوں نے امام حسن کا ساتھ چھوڑا وہ شیعہ علی نہیں تھے، شیعہ علی تو آخر تک امام حسن کے ساتھ رہے اور اپنی جان قربان کی امام حسن علیہ السلام کے تو اوپر۔ یہ جو چوتھا خلیفہ ماننے والے تھے حضرت علی کو، اور امام حسن کو جس نے پانچواں خلیفہ مانا تھا، یہ ان لوگوں نے امام حسن کے ساتھ غداری کی، نہ کہ جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے اور امام حسن کو دوسرا خلیفہ مانتے تھے، انہوں نے غداری نہیں کی۔ بالکل نہیں، اور لفظ شیعہ سے دھوکہ دیا جاتا ہے۔ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اصل میں جو اوریجنل شیعان علی تھے وہ ہمیشہ امام علی کے ساتھ بھی رہے، امام حسن کے ساتھ بھی رہے، امام حسین کے ساتھ بھی رہے، ہمیشہ ساتھ دیا، وہ ہمیشہ ساتھ رہے۔ باوفا رہے۔ کل ملا کے ناظرین، امام حسن کے ساتھ دھوکہ کرنے والے وہ لوگ تھے جو امام حسن کو پانچواں خلیفہ مانتے تھے۔ جو لوگ حضرت علی کو پہلا خلیفہ اور امام حسن کو دوسرا خلیفہ مانتے تھے، ان شیعوں نے کسی طرح کی کوئی غداری نہیں کی، بلکہ ان شیعوں نے غداری کی جو حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے تھے، امام حسن علیہ السلام کو پانچواں خلیفہ مانتے تھے۔ مولانا صاحب، ایک بات جو بہت ہی مشہور ہے اور اکثر لوگ اس بات کو کہا کرتے ہیں کہ امام حسن جو تھے وہ صلح پسند تھے اور امام حسین جو تھے وہ جنگ پسند تھے۔ امام حسن صلح پسند تھے اس لیے صلح ہو گئی، چونکہ امام حسین کا مزاج فرق تھا، جنگ پسند تھا اور وہ جنگ چاہتے تھے، اس لیے کربلا ہو گئی۔ تو کربلا کی جنگ کا ذمہ دار امام حسین کے مزاج کو بتایا جاتا ہے۔ اس طرح سے مولانا صاحب دونوں بھائیوں کے نیچر میں فرق بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، جبکہ ہمارا ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، تو کسی کے مزاج میں فرق نہیں ہے۔ تو یہ جو الزام لگایا جاتا ہے، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی جواب دینے کی زحمت گوارا کریں۔ دیکھیے، جیسا کہ آپ نے پہلے کہا تھا کہ شیعہ کا جو مسئلہ چھیڑا تھا اور اس میں کہ شیعہ عثمانی اور شیعہ علی، یہ بہت ضروری چیز ہے ہمارے ناظرین کے لیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ امام حسن کے ساتھ کس طرح کے لوگ تھے، اور شیعہ عثمانی کی بغاوت کی وجہ سے امام حسن کو صلح کرنا پڑی، ورنہ کامل طور پر آمادگی تھی امام حسن کی جنگ کرنے کی۔ یہ جو بات کہی جاتی کہ ایک بھائی کا مزاج گرم تھا ایک بھائی کا مزاج سرد تھا، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ائمہ کا مزاج ایک ہے، وہ توحیدی مزاج ہے۔ اور شیعہ عثمانی کی ہی وجہ سے یہ کیا نام ہے، آپ دیکھیں کہ مولائے کائنات کو بھی جو ہے جنگ روکنی پڑی تھی، جنگ صفین میں جو لوگ ٹوٹے تھے امام علی علیہ السلام سے، وہ اگر واقع امام علی کو اللہ کا نمائندہ سمجھتے تو اگر اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے کہ نیزوں پہ قرآن نہیں ہے تو مان لینا چاہیے تھا، لیکن ان کا بھی عقیدہ اسی طرح کا تھا کہ یہ بھی ایک خلیفہ ہے، چوتھے خلیفہ ہیں، ان کو بھی ہم نے بنایا ہے، ہم ان کے اوپر اپنی مرضی کو عائد کر سکتے ہیں۔ تو یہی تصور بعض لوگوں کا امام حسن علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے۔ لیکن جب آپ سیرت کے باب میں جائیں گے تو اس مسئلے کو حل کرنا آسان ہو جائے گا۔ سیرت معصومین علیہ السلام یہ ہے کہ دین کو تحفظ فراہم کرنا ہے، دین کی حفاظت کرنا ہے، یہ اصل ہدف ائمہ ہے ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں سب کا ہدف یہ کہ دین بچے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے ائمہ ایک طریقے سے دین کو بچائیں۔ کسی نے درس دے کے، کسی نے قید خانے میں رہ کے، کسی نے دعاؤں کی تعلیم دے کر، کسی نے بلی عہدی قبول کر کے دین کو ہر زمانے میں جیسا زمانہ تھا، جو تقاضے تھے زمانے کے، اس اعتبار سے بچانے کی کوشش کی۔ یہی مسئلہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ کوئی اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ ایک کا مزاج گرم تھا ایک کا سرد تھا، نہ، ایسا نہیں ہے۔ اگر امام حسن علیہ السلام کربلا کے میدان میں ہوتے تو اسی شجاعت کے ساتھ جنگ کرتے جس شجاعت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، جس کا بہترین نمونہ جنگ جمل ہے۔ کیا بات ہے! جنگ جمل کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو جناب محمد حنفیہ جو امام علی کے بڑے بہادر بیٹے ہیں، ایک مرحلہ اس وقت آیا ہے اس جنگ میں کہ جب آپ کو بھیجا ہے جنگ کرنے کے لیے اور دشمن کی طرف سے اتنے تیر آئے کہ جناب محمد حنفیہ خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ اس وقت امام حسن علیہ السلام کو بھیجا۔ اب وہ جو جنگ کی مرکزیت تھی، اونٹ کے ذریعے سے، اونٹ کے اوپر سے پورے جنگ کو کنٹرول کیا جا رہا تھا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس اونٹ کی حفاظت کے لیے کتنے فوجی لگے ہوں گے، سارا دار و مدار سارا دار و مدار جنگ کا اسی اونٹ پہ تھا۔
اسی لیے اس کو جمل کہتے ہیں. جمل کہتے ہیں اس رسی کو جس سے کشتی کو کنٹرول کیا جاتا ہے، چونکہ اس جنگ کو اسی اونٹ سے کنٹرول کیا جا رہا تھا، اس جمل سے. تو امام حسن کی شجاعت دیکھی کہ پورے لشکر کو چیرتے ہوئے اس اونٹ تک پہنچے، اس کے چاروں پیر کاٹے، اور جب وہ اونٹ زمین پہ گر گیا تو جنگ اپنے آپ ختم ہو گئی. یعنی جس وقت بارش ہو رہی تھی بارش ہو رہی تھی تیروں اور کی، محمد حنفیہ نے بھی اپنے پیر روک لیے تھے، اس وقت جو ہے امام حسن نے. اس کے معنی ہے کہ امام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ شجاع ہوتا ہے، کوئی امام سے زیادہ شجاع نہیں ہو سکتا. لیکن جو حالات، جو شکل بنی تھی مدینے کے اندر بغاوت کے بعد فوجیوں میں، امام حسن کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ وہ صلح کر کے شیعوں کی جان کو محفوظ کریں. تو اگر امام حسین علیہ السلام ہوتے تو وہ بھی یہی کام کرتے، جبکہ وہ موجود تھے. امام حسن نے اس طرح کا کوئی مشورہ نہیں دیا اپنے بھائی کو کہ بھائی اگر یہاں پہ ہم جنگ کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ امام حسن وقت کے امام تھے اور امام حسین کے اوپر بھی ضروری تھا کہ ان کو امام مانے اور ان کی اتباع کریں. لہذا بعض لوگ صلح کرنے کے بعد جب صلح ہو گئی ہے تو بعض لوگ امام حسین کے پاس آئے اور انہوں نے پیشکش کی کہ آپ جنگ کے لیے آمادہ ہوں. تو امام نے کہا نہیں، میرے بھائی جو وقت کا امام ہے اس نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ ہم کو بھی قبول ہے. بس یہاں پہ خلاصتاً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سیرت یہ ہے کہ دین کو بچانا ہے، طریقہ الگ الگ ہوگا. ایک بھائی نے جنگ کر کے دین کو بچایا، ایک بھائی نے صلح کر کے دین کو بچایا. ٹکراؤ کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا ہے. اب اس کے بعد جتنے ائمہ کی زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں، بظاہر کسی نے جنگ نہیں کی، لیکن جس کے زمانے میں جو تقاضے سامنے آتے تھے اس تقاضے کو پورا کر کے دین کو بچاتے ہوئے چلے گئے. تو مولانا صاحب اگر غور و فکر کیا جائے تو امام حسن کی صلحوں پر خاموشی اختیار کر کے اس صلح کی تائید کر کے بتایا کہ ہم صلح پسند بھی ہیں، اور امام حسن علیہ السلام نے اپنے بیٹے جناب قاسم کے بازو پر تعویذ باندھی، اور جس وقت اس تعویذ کو کھولا گیا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ تھا نا کہ میرے بھائی کی نصرت کرنا. اس کے مطلب امام حسن نے بتا دیا تھا کہ صلح اور جنگ دونوں میں جس طرح سے میرا بھائی میرے ساتھ صلح میں شامل تھا، میں اس کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں. میں اس کے ساتھ جنگ میں شامل ہوں. جناب قاسم کے ہاتھ کا تعویذ خود اس بات کا ثبوت ہے. اور خود جناب قاسم کی شہادت اور ان کی شجاعت کو اگر کربلا کے میدان میں آپ دیکھیں، جو بڑے 7 پہلوانوں کو قتل کیا ہے، ایج ان کی کتنی تھی؟ 13 سال کی. 13 سال کا بچہ 7 پہلوانوں کو قتل کر دے، جس کے معنی یہ ہے کہ جب تک یہ شجاعت باپ کے اندر موجود نہیں ہوگی بیٹے کے اندر نہیں آ سکتی. تو یہ ایک خاندان ہی شجاع خاندان ہے. یہاں بزدلی اور یہاں پہ ڈرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن وقت کے تقاضوں کو دیکھ کے یہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں. وہاں صاحب ایک بات بڑے اچھے رخ پر آ گئی، ایک اور الزام کے جو ہے اس پر بھی کیا نام ہے میں چاہوں گا اس کی وضاحت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ پیغام ناظرین تک پہنچ سکے. کہ امام حسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ کتابوں میں اس طرح کی باتیں لکھی ہوئی بیہودہ کہ وہ زیادہ شادی کرتے تھے اور زیادہ طلاق دیتے تھے. میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت کر دیں. دیکھیے، اس طرح کے الزامات بنی امیہ کی طرف سے لگائے گئے. جس طرح سے بنی امیہ نے دولت کو خرچ کیا، خزانوں کے منہ کو کھول دیا، امام علی علیہ السلام کے خلاف باتیں کی، ان کے کردار کو خراب کرنے کی کوشش کی، اور مثلا یہاں تک کہا گیا کہ علی ابن ابی طالب معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. یہی کام امام علی کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ہوا. ان کی شجاعت، ان کے علم، ان کے حلم، ان کے تقوی کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا تھا. لہذا کوشش کی گئی کہ ان کے کیریکٹر کو خراب کیا جائے، کہ یہ شادیاں بہت کرتے ہیں، طلاق بہت دیتے ہیں، اور پھر اس کی جو فیگر بتائے گئے ہیں وہ قابل قبول نہیں. 300 شادیاں کی، 350 شادیاں کی. ایک انسان اپنی زندگی میں کتنی شادیاں کر سکتا ہے اور کتنے طلاق دے سکتا ہے؟ جبکہ اس کی زندگی اگر اٹھا کے دیکھیں، امام علی کی شہادت کے بعد 10 سال امام حسن کی زندگی رہی. سن 40 ہجری میں امام علی کی شہادت واقع ہوئی. سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام دنیا سے گئے. اس میں حکومت کا بھی زمانہ ہے، اس میں صلح کا بھی زمانہ ہے، اس میں کربلا کی تیاری بھی ہے کہ انسان کے پاس کتنا وقت ہوگا. اور دوسری بات یہ نیچرل بات ہے کہ اگر ایک انسان 3 یا 4 یا 5 شادیاں کر کے طلاق دے دے تو معاشرے میں کوئی انسان اس کو اپنی بیٹی نہیں دے گا.
واہ بہت اچھی بات ہے۔ اصل ممکن نہیں ہے کہ ظاہر ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اپنی بیٹی اس انسان کو دے جو شریف النفس ہو، جو اس کی بیٹی کا احترام کرے۔ ایسے انسان کو کوئی بھی نہیں اپنی بیٹی نہیں دے گا جو آج شادی کر رہا ہے کل طلاق دے رہا ہے۔ اور اگر یہ بات مان بھی لی جائے، پسندیدہ عمل بھی نہیں بہت اگرچہ جائز عمل ہے، لیکن جائز ہے، خداوند کریم کے نزدیک بہت ہی خراب اور بہت ہی غضبناک عمل ہے، لہذا معصومین اپنی زندگی میں یہ کام نہیں کرتے ہیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ جناب امام حسن علیہ السلام یہ کام کرتے تھے تو سب سے پہلے جو حق بنتا تھا امام حسن کو طلاق دینے کا، وہ اپنی بیوی جوتا بنت اشد کو طلاق دیتے، جس نے زہر دیا، جو جس کو معلوم تھا کہ یہ دشمن اہل بیت ہے، اور نہ فقط یہ دشمن اہل بیت، اس کا باپ دشمن اہل بیت، اس کا بھائی دشمن اہل بیت، ایک بھائی کربلا میں امام حسین کے قتل میں شامل ہے، ایک بھائی جناب مسلم کے قتل میں شامل ہے، ایک بھائی لباس لوٹنے میں شامل ہے، لباس لوٹنے میں۔ تو جو انسان اپنی خراب بیوی کو طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو اور صبر و بردباری سے اپنی زندگی اس کے ساتھ گزار رہا ہو، اس کے لیے اصل بے بنیاد اشکال ہے، بے بنیاد اعتراض ہے کہ وہ اتنی شادیاں کرتی۔ یہ صرف بنی امیہ کا ایک پروپیگنڈا تھا امام حسن کے کیریکٹر کو خراب کرنے کے لیے۔ مولانا صاحب نے بہت ہی اچھی بات کہی ناظرین، کہ ایسی بدترین عورت جو اپنے شوہر کو زہر دے دے، یعنی جودہ بنت اشس، جب امام حسن علیہ السلام نے اس کو طلاق نہیں دیا، اتنی بدترین عورت کو، تو یہ جو الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ طلاق دیتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، اور اس کو بنی امیہ کا پروپیگنڈا سمجھنا چاہیے۔ اور چونکہ وہ دشمن تھے، دشمنان اہل بیت تھے، اس لیے انہوں نے کریکٹر اسسنیشن کے لیے یہ کام کیا۔ مولانا صاحب، جس طرح سے امام حسن علیہ السلام نے اتنے ورسٹ، اتنے خراب دور میں اپنے عقل کا استعمال کر کے پوری بنی امیہ کی حکومت کو رہتی دنیا تک ایک صلح نامہ سے بے نقاب کر دیا، ٹھیک ہے، اور صلح نامے کی جو شرطیں لکھی، اس شرطوں کی ہتھ کڑی میں معاویہ کو قید کر دیا۔ مولانا صاحب، یہ کام جو صلح حسن والا ہوا یا ورش دور کے اندر جو کیا، یہ کوئی عقل مند انسان ہی کر سکتا ہے۔ میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس کے اوپر اور روشنی ڈالنے کی زحمت گوارا کریں۔ دیکھیں، ہمارے جتنے بھی ائمہ ہیں، معصومین ہیں، وہ صفات میں مکمل ایک مجموعہ ہے صفات حسنہ کا، ان کے اندر سارے صفات پائے جاتے ہیں، لیکن ہر امام ایک خاص صفت سے مشہور ہو جاتا ہے۔ میں ایک روایت نقل کرنا چاہتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ لو کان الحلم رجلا لکان علیا، اگر تم کبھی حلم، جو نفس کی صفت ہے، جو بردباری ہوتی ہے، انسان کے اندر تحمل کی قوت ہوتی ہے، وہ قوت دکھائی نہیں دیتی، چونکہ وہ قوت نفس کی ہوتی ہے، اور چونکہ نفس دکھائی نہیں دیتا تو وہ قوت بھی دکھائی نہیں دیتی۔ لیکن رسول فرماتے ہیں کہ اگر کبھی حلم کو انسانی شکل میں دیکھنا ہو، لکانا علین، تو وہ حلم کی شکل جو اب انسان کی صورت میں آئے گی تو علی ابن ابی طالب ہوں گے۔ اسی طرح سے رسول فرماتے ہیں لو کان العقل رجلا لکان الحسن، اگر عقل جو دکھائی نہیں دیتی، اس کے آثار دکھائی دیتے ہیں، خود عقل کسی نے نہیں دیکھی ہے، عقل کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن اگر کبھی عقل انسانی پیکر کو استعمال کر لے اور انسانی پیکر میں ڈھل کے سامنے آ جائے تو وہ پیکر انسانی امام حسن علیہ السلام کا ہوگا۔ یعنی امام حسن علیہ السلام عقل کے لحاظ سے کامل ترین انسان ہے، اور واقعاً اگر امام حسن کی جگہ کوئی اور انسان مدینے میں اس وقت ہوتا تو ان حالات کو اصلاً ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ اور دوسری طرف ہمارے پاس اصول کافی میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ عقل کسے کہتے ہیں تو امام نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل جس سے اللہ کی عبادت کی جائے اور جنت کو حاصل کیا جائے۔ ایک طرف یہ عقل کی تعریف ہے کہ جہاں عقل کے ذریعے سے خدا کی عبادت اور جنت کا حصول ہو رہا ہے، ادھر سے رسول اکرم فرما رہے ہیں کہ عقل مجسم ہے امام حسن علیہ السلام۔ تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ اگر کسی نے امام حسن کا دامن چھوڑ دیا اور امام حسن سے دور ہو گیا تو نہ اس کو پروردگار کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، نہ جنت حاصل ہو سکتی ہے۔ لہذا
امام حسن علیہ السلام عقل کا ایک ایسا مجسمہ ہے کہ اگر دنیا کے مکار ترین افراد ایک امر اعاز کیا 10 امر اعاز بھی اگر آ جاتے تو امام اس کو اسی طرح سے شکست دیتے، کیونکہ اس کے پاس مکاری تھی اور امام حسن علیہ السلام کے پاس عقل سلیم تھی۔ میں چاہوں گا کہ کوئی اور پیغام دینا ہے تو وہ 1 منٹ کا وقت اور باقی ہے، میں چاہوں گا کہ اس پیغام کو دے دیں تاکہ ہم اپنے اس پروگرام کو اب اختتام کی منزل پر لے جائیں۔ سب سے بڑا پیغام آج کی اس تاریخ میں، حضرت کی ولادت کی تاریخ میں، یہ ہے کہ ہمیں اپنے زمانے کے حالات کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ابھی اب ہمارے مذہب کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے نوجوانوں کو کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آج جب ہر مذہب اپنی بات میڈیا کے ذریعے پہنچا رہا ہے، ہر مذہب اپنی بات بہت اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا رہا ہے، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ آج کے زمانے میں جو موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ٹیکنالوجی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس ٹیکنالوجی، اس موبائل، ان چیزوں کے ذریعے سے، میڈیا کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کا اخلاقی تربیتی پیغام دنیا تک پہنچائیں، تاکہ دنیا سمجھے کہ اگر کوئی دین واقعاً اخلاقی دین ہے اور انسانی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ چونکہ مولانا صاحب وقت اب ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب پروگرام کو ہم ختم کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہمارے مہمان نے امام حسن علیہ السلام کی حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی اور دشمنوں کے طرف سے لگائے ہوئے الزامات کے جوابات دیے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آپ ہمیں اور مولانا کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ۔